بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوط علیہ السلام کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر تھے، اور جس قوم کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ نہایت ہی بد کردار اور فاسق و فاجر تھے۔ وہ راہ زنی کے عادی تھے اور سر عام برے کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا، یعنی جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، ان میں جو مرد تھے، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات اپنے ہی جیسے مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے مگر وہ نہیں سمجھتے تھے۔ سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا ان کی، اور کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لوط علیہ السلام کون تھے، کن کے بیٹے تھے۔ لوط علیہ السلام حاران بن عزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہی کی قوم نے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور انہیں جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث کیا تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم اتنی سرکش تھی، اتنی سرکش، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ لیکن جب ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واجب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور پھر انہیں الٹ دیا، اور اس طرح تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ صرف لوط علیہ السلام اور چند مومن ہی ساتھ بچے تھے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی کیونکہ وہ مومن نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا فتنہ تھا؟ جنس پرستی کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو مرد تھے وہ اپنے ہی جیسے مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام جنہوں نے ہم جنس کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے، اب ان کی کوشش ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے، لیکن اسلام کی نظر میں جو یہ فعل ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی دنیاوی سزا کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو بے شک وہ کرنے والا ہو یا جس سے وہ کر رہا ہو، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت دیکھی جائے تو ہمیں ایک بہت عجیب واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ان کے پاس دو نوجوان کم عمر کی شکل میں دو فرشتے نازل ہوئے، لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میری قوم کو ان دو نوجوانوں کا معلوم ہو گیا تو وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، بدفعلی کی نیت سے بہت ہی برا کریں گے، کیونکہ ان کی قوم کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا ان کی خبیث عادت چلی آ رہی تھی، اور شرم و حیا کی نام کی کوئی چیز ان میں واقع نہیں رہی تھی۔ جب قوم لوط کو ان دو مہمانوں کی خبر ملی تو وہ فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان دو مہمانوں کو دیکھ کر ان سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کا دفاع کیا اور ان بدماشوں کو خیر کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی بچیاں موجود ہیں، تم ان سے شادی کرو اور دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور اچھی رہیں گی۔ دیکھو، اللہ سے ڈرو اور زنا چھوڑ دو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ دھیان نہ دیا اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ بولے کہ اے لوط، تم پہلے سے جانتے ہو کہ ہم عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں بس وہ دو کم عمر خوبصورت لڑکے چاہیے جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت ان کے مہمانوں پر دست درازی کریں گے
تو کہا کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہوتے تو میں ضرور تمہیں مار بھگاتا اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ تو لوط علیہ السلام کی اس پریشان حالت کو دیکھ کر فرشتے بھی عاجز آ گئے اور انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ رات کے آخری پہر جب لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہوں گے یعنی سو رہے ہوں گے تو اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں تاکہ کوئی کافر آپ کو یہاں سے نکل جانے سے روک نہ سکے۔ جب ان پر عذاب آئے گا یعنی جب آپ نکل جائیں گے تو ان پر پیچھے سے عذاب آئے گا اور ان کی چیخوں پکار سنیں تو مڑ کر نہ دیکھیں، لیکن آپ کی بیوی پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اسی طرح ہوا کہ جب لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور کچھ مسلمان جب رات کے پہر نکل رہے تھے اور پیچھے سے ان کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی چیخوں پکار کو سن کر پیچھے دیکھا، مڑ کر دیکھا ان کی طرف، تو اچانک آسمان سے ایک پتھر آیا اور لوط علیہ السلام کی بیوی پر گر گیا۔ چونکہ وہ مومن نہیں تھی اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہر کافر جو ہے اس عذاب میں مرے گا، اور اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں خود کے لیے سبق لینا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں پیغمبروں کی نافرمانی نہیں کرنی، ہر پیغمبر کو ماننا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر ایک ہی پیغام لے کر آیا، وہ ہے توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا۔ اور دوسرا، جنس پرستی کے فتنے سے بچنا ہے جس وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور دوسرے ہر فتنے سے بچائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔